أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورة الأعراف آیت نمبر 88 سے آج کے سبق کا آغاز ہوگا. پچھلا سبق جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا تو قوم شعیب کا ہم قصہ پڑھ رہے تھے، ان کا واقعہ پڑھ رہے تھے. یہ چیز ذہن میں رہے کہ مکی صورت ہے، سورہ اعراف مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور اس کا جو زمانہ نزول ہے، جیسے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جو صورتوں کے زمانہ نزول ہیں، یعنی کس ٹائم پہ صورت نازل ہوئی، وہ اس صورت کے جو میننگز ہیں اور صورت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بہت آسان کر دیتے ہیں ہمارے لیے. تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی، سورہ انعام اس سے پہلے، اور یہ سورہ اعراف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ سے پہلے والا ٹائم ہے، یعنی آخری سال مکہ کے، جس میں مکہ کے لوگوں نے، قریش مکہ نے اپنی ہٹ دھرمیوں کی اور اپنی بدتمیزیوں کی انتہا کر دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ تمام ایمان والوں کو وہ بہت زیادہ ستا رہے تھے. تو ایسے میں یہ صورت نازل ہوئی ایک لاسٹ ریمائنڈر کے طور پر، اور ان کو تمام پچھلی قوموں کا جو ہے وہ ایک ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، یاد دہانی دی جا رہی ہے. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کافی سارے انبیاء کی، اور آج بھی آگے انشاءاللہ قوم شعیب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بہت ڈیٹیل میں سورہ اعراف میں تذکرہ ہے. تو اس کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ اس کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ یاد دہانی کروانا کہ جیسے پچھلی قوموں نے کیا، اور وہ لوگ جو بڑے طاقتور تھے، بہت زیادہ بادشاہی اور ہر طرح کی سٹیٹس کو انجوائے کر رہے تھے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب سے پھر کیا کیا. اسی طرح ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے تسلیہ ہے. تسلیہ کہتے تسلی. ان کو جو ہے وہ تھپکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے نہیں ہیں کہ آپ کو اتنی اپوزیشن اور اتنی زیادہ جو مخالفت ہے وہ سہنی پڑ رہی ہے، بلکہ آپ سے پہلے جن جن لوگوں نے اللہ کا نام لیا، توحید کا نام لیا، معاشرے سے ہٹ کر معاشرے کے جو سوسائٹی کے جو ٹرینڈز ہیں اور نارمز ہیں، جب ان کے خلاف آواز بلند کی تو وہ ایزیلی ایکسیپٹیبل کبھی بھی نہیں رہی کسی کے لیے. لوگوں نے پھر ان کو، ان آواز بلند کرنے والوں کو، انبیاء کو، میسنجرز کو ہمیشہ ستایا، لیکن بالآخر حق کی جیت ہوئی. تو ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک ریمائنڈر ہے. ٹھیک ہے، قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، تو خاص جو ہے یہ آیات اور احکامات قریش مکہ کے لیے، اور عام جو حکم اور آیات ہم سب کے لیے، کہ جو اس وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے مصیبت میں ہیں کہ وہ سوسائٹی کے ٹرینڈز سے ہٹ کے چل رہے ہیں، یا وہ جو رائج چیزیں ہیں معاشرے میں ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اٹھ کر، اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے باعث مشکلوں اور آزمائشوں میں ہیں، تو بالآخر جیت حق کی ہی ہوتی ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا سرداروں نے شعیب علیہ السلام کی قوم کے جنہوں نے تکبر کیا. ٹھیک ہے، خاص طور سے ہم پچھلے بھی سبق میں اس چیز کو ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ جو ایلیٹ ہوتی ہے، جو امراء ہوتے ہیں، جو کسی پوزیشن پر ہوتے ہیں، وہ حق کو فوراً سے قبول نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. جو سم ایکسیپشنل ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے، جیسے نجاشی جو کنگ آف ایتھوپیا تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، آپ دیکھیں انہوں نے فوراً قبول کیا تھا نیکی کو. تو کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں، لیکن ادروائز زیادہ تر جو ایلیٹ ہوتی ہے، یا جو ہر طرح سے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوتا ہے، ان کا دل بجائے اس کے کہ شکر گزاری ہو، عاجزی ہو، وہ تکبر میں آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں. اور پھر خاص طور پر اگر کوئی نبی ایسے بیک گراؤنڈ سے ہو جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، اور تمام انبیاء سوائے ایک دو کے تمام تر ایسے تھے کہ جو فائنینشلی بہت یعنی کمزور تھے اور محنت مشقت کر کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے. تو سرداروں نے یہ سن کے جب شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا، شعیب علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کے لیے دو یعنی حصوں میں تھی، دو چیزوں کے بارے میں تھی. ایک تو شرک سے منع کیا گیا تھا ان کو، ٹھیک ہے، اپنی قوم کو شرک سے منع کر رہے تھے. نمبر 2، یہ لوگ بزنس کرتے تھے، یہ لوگ
तिजारत के अंदर यानी इन्वॉल्व थे, इनका जो मुआश था, जिंदगी गुजारने का तरीका, वो तिजारत था, और उसमें ये बहुत डंडियां मारा करते थे, बहुत हेरा फेरी किया करते थे। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको दो चीजों की तरफ दावत दी, एक तो शिर्क छोड़ दो, दूसरा करप्शन छोड़ दो। तो अब सरदार कह रहे हैं, जो बड़े बड़े थे, लनुखरिजन्नक या शुएब वल्लज़ीना आमनू माअक मिन क़रयतिना, हम तुम्हें, अगर तुम शुएब बाज ना आए ना अपनी इस तबलीग से, और हमें जो हर वक्त तुम सबक देते रहते हो, तो हम तुम्हें जरूर निकाल देंगे, और तुम्हारे साथ जो जो ईमान वाले हैं, जो तुम पर ईमान रखते हैं, उनको हम अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या हमारी बस्ती छोड़ दो, औ लतउदुन्न फी मिल्लतिना, या हमारे ही रास्ते पर आ जाओ, ठीक है, हमारे अगेंस्ट अगर चलते रहोगे तो यहाँ नहीं रह सकते। क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये, यानी तुम कैसे हमें अपनी मिल्लत में या अपने स्कूल ऑफ थॉट में जबरदस्ती घुसा सकते हो, अगरचे हम इसको नापसंद करते हैं, यानी ये तुम जबरदस्ती हमारे साथ अपने जो तुम्हारा सोचने का तरीका है, हमें उसमें तुम नहीं ऐड कर सकते। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन, अगर हमें जबरदस्ती तुम फेर लोगे तो इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया। इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारी मिल्लत में पलट आए। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को क्या? जी। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन, तहकीक हम अल्लाह पर झूठ गढ़ लें कि अगर हम तुम्हारे साथ चलना शुरू हो जाएं, तुम्हारे कहने के मुताबिक करना शुरू हो जाएं। इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारे ग्रुप में ऐड हो जाएं, तुम्हारे ग्रुप में आ जाएं, बाद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा, इसके बाद कि जब अल्लाह ने हमें निजात दी। यहाँ एक और चीज समझने की ये है कि अगर हम वो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो ये हमारी वजह से नहीं है, ये बल्कि अल्लाह का फजल है कि उसने हमें निजात दी, और उसने हमें उन सारे फजूल कामों से बचा लिया, और उन सारे नापसंदीदा कामों से बचा लिया जिसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं कि तुम लोग कह रहे हो कि या तो हमारी बात मानो या निकल जाओ, तो हम जबरदस्ती, तो तुम हमें अपनी बात के साथ ऐड नहीं कर सकते ना, हम तुम्हारी बात को नहीं मान सकते। और हमें जब अल्लाह ने निजात दे दी है, हमें समझ आ गई कि काम गलत है। वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, और हमारे लिए ये जायज नहीं है कि हम उसमें पलटे वापस जिससे अल्लाह ने हमें निकाला, यानी कुफ्र और शिर्क में, और इसी तरह करप्शन में, सिवाय जब अल्लाह चाहे, जो हमारा रब है। वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, अल्लाह जो हमारा रब है, उसका इल्म हर चीज से वसी है, उसके इल्म ने हर चीज को घेर रखा है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और आगे हमने क्या करना है। अलल्लाहि तवक्कलना, अल्लाह पर जो हमारा रब है, हम सिर्फ उसी पे भरोसा कर रहे हैं। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर हमें कोई अल्टीमेटम दे दे कि या तो हमारी बात मानो, ठीक है, जो हम कह रहे हैं वो करो, या फिर ये जगह छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। तो ज्यादातर आप देखिए इस वक्त खास तौर से जो हमारे मुसलमान बहन भाई वेस्ट में हैं, और उन ममालिक में हैं जहाँ इस्लाम पर अमल करना आसान नहीं है, जहाँ पर इस्लाम पर अमल करने में उनको दिक्कतें हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओके। तो इस हवाले से बात मैं कर रही थी कि अगर कोई
ऑप्शन रखते हैं हमारे सामने, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो इस्लाम पे अमल करो, या हमारे साथ रहो। अगर हमारे साथ रहना है तो फिर इस्लाम को नहीं मानना। तो आप देखें हिजाब के जो जहाँ जहाँ बैन है, या जहाँ जहाँ मुस्लिम रह रहे हैं और वहाँ उनका इस्लाम पर अमल करना मुश्किल है, कौन कितने लोग ऐसे हैं जो जगह छोड़ देते हैं, जो मुसलमान इलाकों की तरफ चले जाते हैं, या ऐसे एरियाज की तरफ चले जाते हैं कि जहाँ उनके लिए दीन पर अमल करना आसान हो। बहुत कम ना लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यहाँ हमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की स्टोरी से, उनके वाक़े से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब हम अल्लाह को प्रेफ़र करते हैं, जब हम अपने ईमान को प्रेफ़र करते हैं अपने घरों पर और अपनी सोसाइटी पर और अपने ईज़ पर, ठीक है, आसानी चाहते हैं ना हम, तो अल्लाह, जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, तो अल्लाह उस कुर्बानी को और उस सैक्रिफाइस जो कर रहा होता है बंदा, उसको रायगा नहीं जाने देते। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़, ए अल्लाह तू फैसला फरमा दे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की। अच्छा, अंबिया तब दुआ करते थे इस तरह की फैसला करने वाली या अज़ाब वाली, जब वो हर तरह से, हर तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर चुकते थे, और जब उनको पता चल जाता था कि अब ये लोग जो हैं ये मानने वाले नहीं हैं, और फिर अल्लाह की तरफ से भी उनको हुक्म हो जाता था कि हिजरत का, या उनको बताया जाता था वही के जरिए कि अब इन लोगों को छोड़ दें, तो उस वक्त नबी जो है वो दुआ करते थे, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम के, कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के बगैर दुआ कर दी अजाब की, और अल्लाह के हुक्म के बगैर वो एरिया छोड़ के चल पड़े। और फिर हम सबको पता है क्या हुआ था, उनकी भी स्टोरी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वो फिर मछली के पेट में कितना अरसा रहे, एक आजमाइश के तौर पर, और फिर उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया, अल्लाह से माफी मांगी, और फिर वहां से वो निकाले गए। ठीक है, तो अंबिया अल्लाह की गिवन टाइमलाइन के, अल्लाह की तरफ से दिए गए जो एक टाइमलाइन है, एक पूरा वो औकात है, उस उनके यानी अंबिया के ऊपर फर्ज होता है कि उसको वो उसी तरह से फॉलो करें, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़। अब शुएब अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अब ये हमारी बात नहीं मान रहे, तो तू फैसला कर दे हमारे दरमियान, हम कौन है, यानी तमाम ईमान वाले, और इस हमारी कौम के दरमियान जो हमारी बात नहीं सुन रही, बिल हक़, हक़ के साथ, व अंत खैरुल फातिहीन, और तू बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। वक़ाल अल मलअ अल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिह, तो सरदारों ने, जो काफिर सरदार थे, उन्होंने अपनी कौम से कहा, लइन इत्तबअतुम शुऐबन, लोगों अगर तुमने शुऐब की पैरवी की, इन्नकुम इज़न लखासिरून, तो तुम बड़े ही घाटे में हो जाओगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि घाटे से क्या मुराद है। मैंने आपको जैसे बताया कि इनके यहाँ लेन देन में और जो नाप तोल है उसमें ये कमी किया करते थे, करप्शन थी इनकी डीलिंग के अंदर। अब ये लोगों को कह रहे हैं, जो उनके जो हेड हैं, जो बड़े बड़े सरदार हैं, कि अगर शुएब की मानकर हम सही सही नाप तोल करने लग पड़े, करप्शन छोड़ दें, खरे खरे सौदे करें, सच्चाई के साथ काम करें, तो हमारे तो बिजनेस ही नहीं चलेंगे। आप जरा एक मिनट के लिए अपने अपने जमाने से रिलेट कीजिए। जैसे मैंने पिछली भी दफ़ा ये कहा था, पिछली क्लास में भी हमारे इसी बात पे हुई थी थोड़ी सी डिस्कशन, के पाकिस्तान में आप कह नहीं सकते कोई चीज़ आपको खालिस मिल रही है, और हालांकि हम वो लोग हैं जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आराम से लोगों को भी मार देते हैं और खुद भी मरने को तैयार हो जाते हैं, है ना। मर सकते हैं लेकिन दीन के साथ जी नहीं सकते। दीन के लिए मरना मुझे लगता है आसान है, लेकिन दीन के साथ जीना, दीन और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना, भाई ये असल टास्क है, ये चैलेंज है। वो हम नहीं कर सकते, उसमें हमने हर जगह पे अपना जो है वो अपनी मर्जी चलानी है। लेकिन हाँ, बस किसी ने कोई गलत हमें पता चले सही कि कोई किसी तरह से वो की है, तौहीन की है, तो हम उसे एक मिनट में जला भी देंगे, मार भी देंगे, खत्म भी कर देंगे। क्या ये तौहीन नहीं है कि अल्लाह ने फरमाया कि अदल करो और हम अदल नहीं कर रहे हैं? क्या ये तौहीन नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने माल में मिलावट की, जिसने किसी चीज में मिलावट कर दी, जिसने धोखा दिया, वो हम में से नहीं है।
وہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں میں سے نہیں ہے. کیا یہ پھر توہین رسالت نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بالکل پرواہ نہیں کرتے اور ہر چیز میں، دودھ میں، ایون یہ جو ریڈ چلیز ہیں ان کے اندر، چائے کی پتی، ہر چیز کے اندر ملاوٹ، اور ایسے ملاوٹ اور گوشت کے نام پر گدھے کا گوشت ہم کھا جاتے ہیں، کھلا دیتے ہیں آرام سے. کیا یہ توہین نہیں ہے دین کی، اسلام کی؟ اور پھر اگر ایسے میں یہ بات کہو کہ یہ کام نہیں کرنے، تو یہی بات ہوتی ہے سب کی کہ پھر تو ہم کھائیں گے کیا؟ اگر بالکل سچ سچ ہم سودے کریں اور بالکل ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں اور ملاوٹ کو چھوڑ دیں، ہم تو بڑے نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قوم شعیب کے سرداروں نے بھی یہی بات کی تھی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ اکبر، پھر ان کو آ لیا زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے انہی گھروں میں جن میں وہ اتراتے پھرتے تھے، جن میں ان کو وہ ساری بیٹھ کر کرپشن کیا کرتے تھے اور وہ ساری ملاوٹیں کیا کرتے تھے، اسی میں اوندھے منہ ختم ہو گئے. یعنی ان کے اوپر ہی وہ گھر گر گئے، ختم ہو گئے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، جو کہتے تھے شعیب جھوٹ بولتا ہے. کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے وہ وہاں تھے ہی نہیں، یعنی بالکل تباہ و برباد، ختم. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی اینڈ پہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اور وہ کیا کہتے تھے کہ اگر تم شعیب کو مانو گے تو نقصان پاؤ گے. اور اللہ جی نے پھر کیا دکھایا کہ جنہوں نے شعیب کی مانی وہ فتح یاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے شعیب کی نہیں مانی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب انشاءاللہ. اور جو اللہ اور اس کے میسنجرز، اس کے رسول، چاہے وہ پہلے رسول تھے اور چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور احادیث ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو خاسرین، نقصان ہی نقصان ہے دونوں جہانوں کا. فتولى عنهم، تو شعیب نے ان سے پھر منہ پھیر لیا. وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، یقیناً جس وقت ان کے اوپر آزمائش آئی ہوگی اور جس وقت زلزلہ آیا ہوگا تو انہوں نے شعیب کو پکارا ہوگا نا، پھر کہا ہوگا ہمیں بچا لو، ہمیں اب اس عذاب سے نکالو. تو شعیب علیہ السلام اس وقت ان سے منہ پھیر کر چل دیے اور ان کو کہا کہ میری قوم، میں نے تم تک سارے اللہ کے، اپنے رب کے سارے پیغام تم تک پہنچائے تھے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کرنا چاہی تھی. فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر اب میں کیوں کر افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں کہ ان پر اب عذاب آیا ہے. مجھے تم پر کوئی افسوس نہیں، تم اسی قابل تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اس رکوع میں جنرل لاز بتائے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی قوموں کو، پہلے لوگوں کو کن رولز کے اکارڈنگ ٹریٹ کیا، اللہ کی سنتیں کیا ہیں، اللہ کی میتھڈالوجی کیا ہے اپنے نافرمان لوگوں کو سبق سکھانے کی. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے جس بھی بستی میں کوئی نبی بھیجا، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، تو پہلے ہم نے ان پر، اس بستی کے رہنے والوں پر سختی اور تکلیف ڈالی تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. یعنی جس وقت نبی آئے، جس وقت بھی نبی کسی علاقے میں بھیجے گئے تو پہلے ان پر کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی مصیبت ڈالی گئی، کوئی نہ کوئی قحط، کوئی نہ کوئی تنگی، تاکہ وہ لوگ، ان کے دل نرم ہو جائیں. یوزلی عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے ان تکلیفوں میں رہ کر بھی اللہ کو نہیں پہچانا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس تنگی کی جگہ
بھلائی کو یعنی اچھائی ان کی حالت بہتر کر دی. حتی عفو، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ترقی کر گئے. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور پھر کہنے لگے کہ ہم سے پہلے بھی ہمارے باپ دادا بھی اچھے بھلے ہر وقت سے گزرے ہیں. یعنی یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک نیچرل یعنی وہ طریقہ ہے، نیچرل ایک یعنی کہہ لیں کہ حالات میں انسان آتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پھر ہم انہیں اچانک پکڑ لیا کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور ہی نہیں ہوتا، ان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے برے حالات، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت تشریف لائے، قریش جو ہیں آپس میں جنگوں میں اور تباہی میں تھے، مار مار کے ایک دوسرے کو، یعنی قتل و غارت اس قدر تھی کہ عربی اس زمانے کے جو شعر ہیں، اگر وہ شاعری پڑھے تو پتہ چلتا ہے. جیسے ایک شعر ہے کہ اگر مجھے مارنے کے لیے کوئی دشمن نہیں ملے گا تو میں اپنے بھائی کو مار دوں گا، کیونکہ مجھے مارنے کی عادت ہو گئی ہے. اسی طرح اس زمانے میں لڑکیاں اپنے لیے آنے والے رشتوں کو اس بیس پہ پسند کرتی تھی کہ اس نے کتنے بندے مارے ہوئے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، یعنی کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے. تو قتل و غارت ایسی زیادہ تھی کہ وہ ایک ہیبیچول ہو گئے تھے ایک دوسرے کو ختم کرنے کے اور مارنے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی جانور کے باندھنے پہ جھگڑا، ایسے ایسے جھگڑے شروع ہوتے تھے کہ نسلوں تک جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے دو اہم جو واقعات تھے، ایک تو حلف الفضول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کروایا تھا، دوسرا جو حجر اسود ہے اس کی پلیسمنٹ کا جو واقعہ تھا کہ اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا تھا. اور عنقریب یعنی لوگ آپس میں جھگڑ کے مرنے والے تھے کہ یہ اعلان ہوا کہ چلیں اس چیز کو صبح تک ٹال دیتے ہیں اور دیکھیں گے سب سے پہلے صبح جو بھی انٹر ہوا مسجد اس میں حرم میں وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے. اور اللہ کی قدرت کے صبح سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں انٹر ہوئے، اور پھر انہوں نے، آپ دیکھیے کہ کتنی حکمت سے، یہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت سے وہ جو جھگڑا تھا، وہ جو عنقریب ایک خونی جنگ شروع ہونے والی تھی اس بات پر، اس کو کیسے ختم کیا کہ ایک چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس کا کنارہ پکڑ لے اور وہاں اس جگہ تک لے جائے، اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود جو ہے اس کی جگہ پر پلیس کر دیا، اور اتنا بڑا جو ڈسپیوٹ تھا وہ سدھر گیا. تو جھگڑے اور آپس کی لڑائیاں انسان کو ظاہر کمزور کر دیتی ہیں. اسی طرح جو جنگیں ہیں وہ آپس میں اگر آپ جنگ و جدل میں ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے آپ دیکھیں دنیا میں جو جنگ کا ایک پورا میدان چینج ہوا ہے، تو سمجھ آ رہی ہے کہ جو مسلمان بیچارے جس تکلیف سے گزرے ہیں اب اسی تکلیف سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. اللہ ان کے اوپر بھی امن جو ہے وہ ان کو عطا فرمائے. وہ لوگ اب گزر رہے ہیں کہ جو پہلے مسلمانوں کو تکلیف اور ان کے خلاف وہ ساری پلاننگز میں شامل ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جنگیں تو کسی بھی قوم کے لیے، چاہے کوئی ڈیولپڈ کنٹری ہے، چاہے کوئی بڑا ہی کمزور ہماری طرح مسلمانوں کی طرح کی کمزور ممالک ہے، جنگیں تو ختم کر دیتی ہیں نا انسان کو. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ نبی جب بھی آتے تھے تو بری کنڈیشن ڈالی جاتی تھی لوگوں کے اوپر تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، تاکہ وہ اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی کریں اور ایکسپٹ کر لیں ہدایت کو. پھر اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر ان کے حالات کو تبدیل کیا جاتا تھا، پھر ان کے اوپر سے وہ بیماری، قحط، لڑائیاں، جنگیں ہٹا دی جاتی تھی تاکہ اب وہ ریئلائز کریں کہ اب اچھا ہم اچھی حالت میں ہیں تو کس نے ہماری اس مصیبت کو اچھائی میں بدلا. تو بجائے اس کے کہ لوگ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد یہ کہیں کہ ہمیں اللہ نے نکالا ہے مصیبت سے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے پہلے بھی ہوتا تھا کہ اچھے برے حالات آتے تھے. تو اللہ جی فرماتے اس کے بعد تو پھر ہم انہیں اچانک ہی پکڑتے ہیں، پھر وہ بالکل ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اب ہم پر عذاب آنے والا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اور اگر بستیوں والے آمنو ایمان لے آئے، واتقوا اور تقوی کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء تو ہم ان پر آسمان اور والارض اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے. یعنی اگر وہ اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھتے تو ہم ان کے اوپر اپنی برکات کھول دیتے. یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھ رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت مومن کی اصلاح کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مصیبت
مومن کی اصلاح کرتی چلی جاتی ہے. اکثر یہ کویسچن آ رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، لوگ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جس مصیبت میں ہیں، جس پریشانی میں ہیں، یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. یا آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہاں سے ایسے پتہ چلے گا کہ اگر مصیبت میں انسان اپنی اصلاح کرے، مومن اصلاح کی طرف جائے، اللہ کی طرف جائے، اللہ سے جڑ جائے، تو وہ پھر آزمائش ہے، وہ عذاب نہیں ہے. والمنافق مثله كمثل الحمار، اور لا يدري فيما ربط اهله، یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں کہ مصیبت مومن کی اصلاح کرتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس مصیبت کی بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ اس سے صاف ہو جاتی ہے اور وہ بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے. یعنی مصیبت گزرنے کے بعد اس کا دل اللہ کے ساتھ مزید جڑ جاتا ہے، وہ مزید عبادت اور تقوی کی طرف آ جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی برکات نازل ہوتی ہیں. لیکن جو منافق ہے اس کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے، جو بالکل نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے اسے باندھا کیوں ہے اور چھوڑا کیوں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ایمان والا نہیں ہے اس کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ میرے پر مصیبت کیوں آئی ہے، اور اگر مصیبت ختم ہوئی ہے تو کیوں ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہر حالت میں خیر ہے. جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے، اور اس کے بدلے میں اس کو اجر ملتا ہے. اور اس پہ جب کبھی کوئی اچھا وقت آتا ہے تو وہ شکر والا رویہ اختیار کرتا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ میری ابلٹیز نہیں ہے کہ میں اچھی حالت میں ہوں، بلکہ کس وجہ سے میں اچھی حالت میں ہوں؟ اللہ کی وجہ سے. تو اللہ پھر اس کے اوپر مزید اپنی رحمتوں کو کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پیاری بہنوں، یہاں سے ایک چیز کہ جب مصیبت آ جائے، اللہ ہم سب کو اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلاؤں سے بچائے. اپنی دعائیں جو ہیں صبح شام کے اذکار وہ ضرور ورد زبان رکھنے چاہیے. اللہ اچانک آ لینے والی مصیبتوں سے ہم سب کو بچا لے. لیکن جب مصیبت آئے تو مومن کا جو رویہ ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ حساب لگوانے شروع کر دیں کہ میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، کس کی وجہ سے آئی ہے. اور جن کے پاس حساب لگانے جا رہے ہیں انہوں نے فوراً کہنا ہے کہ آپ کی بھابھی نے یہ کروا دیا، آپ کی نند نے یہ کروا دیا، آپ کی فلاں سسرالی رشتے نے کروا دیا. جو نیچرل ہے نا، ایک جو ہماری ٹسل ہوتی ہے ان رشتوں کے اندر، نیچرل ایک جالسی ہوتی ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ مزید اس پریشانی کے اندر، آپ دیکھیے کہ ایمان بھی گیا جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ بتائیں ہم پر مصیبت کیوں آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے خدا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے، تو اللہ کو پتا ہوگا نا کہ کیوں آئی ہے. ایمان بھی گیا اور رشتہ بھی گیا. مصیبت تو آئی ہی آئی، ساتھ ہی ساتھ وہ رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پھر خونخوار نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پہ تو اس نے جادو کروا دیا اور میرے پہ اس نے مصیبت ڈلوائی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ مومن کا رویہ یہ ہے کہ وہ آمن فوراً ایمان لے کر آتا ہے، فوراً کہتا ہے اللہ اگر میں کسی آزمائش میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، تو یقیناً یہ میری کوئی کوتاہی ہے اور تیری طرف سے میری آزمائش ہے. واتقوا، اور مزید تقوی، مزید اللہ سے جوڑنا، توبہ استغفار کرنا، مزید صدقات کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ اپنے گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کرنا. یہ ایمان والوں کی روش ہے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اور لیکن بستی والوں نے جھٹلایا. یعنی لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم انہیں زمین اور آسمان کی نعمتیں عطا کرتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، نہ ہی ایمان لائے نہ تقوی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو انہی اعمال میں پکڑ لیا جو وہ کرتے پھرتے تھے. یعنی اس کی تفسیر ان میں علماء کہتے ہیں کہ پھر انسان اپنے جو کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر جکڑا جاتا ہے بری طرح، پھر اس کو کوئی یعنی ریلیف نہیں مل سکتا. جو اس کا بزنس ہے یا بچے ہیں یا فیملی ہے یا سوسائٹی ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رستے سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے رشتوں کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے ہم ساری کرپشن اور سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یا ان کو ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے، تو پھر انہی چیزوں کے اندر ہم پکڑے جاتے ہیں. یعنی وہی ہماری آزمائش بن جاتے ہیں. افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا، کیا نڈر ہو گئے ہیں، ڈر نہیں لگتا اہل القری بستی والوں کو، شہر والوں کو، ان یاتیہم باسنا بیاتا کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے، وہم نائمون اس حالت میں کہ وہ سو رہے ہوں. یعنی سارا دن جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں
تو کتنے نڈر ہو کے ہم سو جاتے ہیں پھر، اور اس بات سے بے خوف ہو جاتے ہیں کہ کیا پتا ہمیں سوئے ہوئے میں کوئی عذاب آ جائے، بغیر توبہ کیے، بغیر اللہ کو منائے، بغیر راضی کیے اللہ کو۔ او امین اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحا، کیا بے خوف ہو گئے ہیں، ڈر نہیں لگتا اہل القری، ان بستیوں والوں کو، بستی والوں سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو، کہ ان یاتیہم بأسنا ضحا، کہ ہمارا عذاب ان پر دوپہر کے وقت آئے، وہم یلعبون، جس وقت وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، جس دوپہر میں ہم اپنے اپنے کام دھندے میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے تمام معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جو جس رب کی نافرمانیاں کر کے یہ سارے غلط کام کر رہے ہیں، یا جس اللہ کو بھلا کر ہم اپنی دنیا سنوارنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اچانک وہ ہمارے اوپر عذاب لے آئے تو کیا کریں گے ہم؟ افا امینوا مکر اللہ، کیا لوگ نہ ڈر ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، پھر بے خوف نہیں ہوا کرتے اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، سوائے وہ لوگ جو نقصان پانے والے ہیں، جو گھاٹے میں ہیں، سوائے ناکام لوگوں کے، جو ناکام لوگ ہیں صرف انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو کامیاب ہیں ان کی کامیابی کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو منا کر چلتے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو ان کے لیے اپنے رب کو راضی رکھنا، اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام طرح کے جو عذاب ہیں ان سب سے محفوظ رکھے، نعوذ باللہ من عذابہ، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تیرے عذاب سے، وغضبہ اور تیرے غصے سے، وقہرہ اور تیرے قہر سے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا نہیں ہم نے رہنمائی کی ان لوگوں کی جو زمین کے وارث بنتے ہیں، من بعد اہلیہا، ان رہنے والوں کے بعد، اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں۔ یعنی جس وقت عذاب آتا ہے اور ایک بستی تباہ ہو جاتی ہے، وہاں پر ایک نئے سرے سے بستی بنتی ہے، کیا وہ لوگ اس چیز سے ہدایت نہیں پاتے کہ ہم سے پہلے لوگ کیسے عذاب کا شکار ہوئے؟ اچھا آپ دیکھیے یہ اس چیز کو بہت زیادہ ریئلائز کیا میں نے جب 2005 میں ارتھ کویک ہوا تھا، اور بالکل نئے نئے ہم یونیورسٹی میں گئے تھے، ایڈمیشن ہی ہوا تھا ابھی، اور ارتھ کویک، اور اس کے بعد جو کچھ سالوں کے بعد پتہ چلا کہ وہاں ان ساری جگہوں پر نئے سرے سے بستیاں بن گئی ہیں، نئے سرے سے لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اکثر جو جن علاقوں میں ارتھ کویک بہت زیادہ ہوا تھا کشمیر کے سائڈ پہ، وہاں کی جو اسٹوڈنٹس تھیں ہمارے ساتھ وہ بتایا کرتی تھیں یونیورسٹی میں کہ وہاں پر مطلب این جی اوز اور باقی سب لوگوں کے آنے کی وجہ سے بے دین ہو گئے ہیں بہت زیادہ لوگ، اور بالکل ماڈرن اس کے ایک خاص طور سے ماڈرنٹی کی طرف چلے گئے کہ بالکل جو پہلے حجاب اور دین ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے، جس نے مجھے یہ بات بتائی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہاں پر پہلے کتنا بڑا زلزلہ آیا ہے۔ ایک واقعے کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ بتایا کسی نے کہ اس طرح سے کرسچن ہو گئے کچھ لوگ وہاں پر صرف وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو یہ یاد نہیں کہ کیسے ان کے اپنے ماں باپ اور رشتے دار ادھر ہی اسی جگہ پر زمین میں دھس گئے زلزلے میں۔ تو وہ جو مجھے بتا رہی تھی انہوں نے یہ بات کہی کہ یقین کریں کہ لوگ بالکل نڈر ہو گئے ہیں، ان کو بالکل اس چیز کا کی کیئر ہی نہیں ہے کہ ہم سے پہلے یہاں کتنا بڑا زلزلہ آیا، ہم سے پہلے کیا ہمارے ہوتے ہوئے ہی نا، ہے نا۔ اور ہم سب بھی کتنی اپنی زندگیوں میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ہم میں ہوتے ہیں اور کچھ دیر بعد نہیں ہوتے، ہے نا۔ کچھ ایسے لوگ جو اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں اپنے لیے، پتہ چلتا ہے جی اس ساری ایفرٹس کے دوران ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم اپنے لیے کیا اس میں سبق لیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے رہنمائی لیتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پر پکڑ لے اور ہماری وہ مہلت ختم ہو جائے، ہمارے پاس توبہ کی مہلت نعوذ باللہ نہ رہے، کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں جن کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں گے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کیا لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اس بات سے کہ ہم ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، سن ہی نہ سکیں؟
کہ کیا چل رہا ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے مہر ہے دلوں پر کہ جب آپ کو جو گزری ہوئی ساری چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں، آپ لوگوں کے حالات بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں میری بہنوں، یہ ہمارے لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہیں. اگر ہم ان کو صرف اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا، یقیناً اس کا بھی اجر ہے انشاءاللہ، سننے کا بھی صرف اجر ہے، ملے گا. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر نہ کیا تو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ میں نے تو اللہ تیری باتیں پہنچا دی ان تک. تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ ساری بستیاں، یہ ساری قومیں جن کی باتیں، جن کے قصے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی جو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ان کو تو خود سے نہیں پتا تھا نا یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ نے بتائیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق ان ساری بستیوں کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے. ان سارے لوگوں کے پاس جن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جن کو تباہی دیکھنی پڑی، ایسا نہیں تھا کہ جھٹ پٹ ان کے اوپر عذاب آ گیا فوراً سے یہ تباہ ہو گئے، نہیں، ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا، پھر وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، بما كذبوا من قبل، اس کی وجہ سے کہ جو وہ فوراً سے جھٹلا دیتے تھے، فوراً ہی جھٹلا دیتے تھے. سوچنا دور کی بات، سمجھنا دور کی بات، فوراً جھٹلا دیا کہ یہ غلط ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ تو شاعر ہے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو کر رہے ہیں اس میں ان کا اپنا کتنا نقصان ہے. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، ہم نے ان کی اکثریت کو بے عہد پایا، بے وفا پایا. اللہ اکبر. من عہد یعنی انہوں نے عہد اپنا نبھایا نہیں، بے وفا تھے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے زیادہ کو ہم نے فاسق پایا، یعنی نہ ہی اللہ کی شرم اور نہ ہی اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوئی فکر. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ نریٹ کیا جانے والا واقعہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پورے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر مختلف اسلوب کے ساتھ اور ڈفرینٹ سٹائل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں. ہم سورہ اعراف کا یہ جو قصہ موسیٰ اور فرعون ہے دیکھتے چلتے ہیں، اس کے بعد یہی واقعہ ڈیٹیل سے اگلی صورتوں سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں بھی ہمیں پڑھنے کو ملے گا. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو بھیجا. یہ سارے نبی جب گزر گئے اس کے بعد موسیٰ آئے، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے بھی ظلم کیا اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیوں کے ساتھ. کیا ظلم ہے کہ اگنور کیا اور جھٹلا دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر ذرا دیکھیے ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. ٹھیک ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ آخری سال جو ہے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے، اس ٹائم کو آپ تھوڑا سا ایک امیجن کیجئے کہ کتنا مشکل ٹائم، اتنی تکلیفیں کہ انسان اپنی جگہ کو چھوڑنے کا سوچے. ہاں، اتنی زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں ڈالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہیں اور جانے کا سوچنے پہ مجبور ہو گئے. اور پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، یہ وہی سارے ٹائم کے واقعات ہیں. اور اسی ٹائم پر ساتھ ساتھ یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یو آر ناٹ دی اونلی ون کہ جو یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی انبیاء کے اوپر یہ حالات آئے، اور پھر دیکھیے ہم فساد کرنے والوں کا انجام کیا کرتے ہیں. وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ہے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. یہ ذہن میں رہے، آگے چل کے ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑھے تھے، اور انہوں نے وہ سارے جو شاہی اسلوب ہیں وہ سارے سیکھے ہوئے تھے.
ان کی قابلیت کا بھی پتا تھا سب کو. اس لیے جب آ کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں تو یہ ہلکی بات نہیں ہے پھر نا, سارے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق, میں قائم ہوں اس بات پر کہ میں وہ بات نہ کہوں اللہ پر جو حق نہیں ہے, یعنی سوائے حق کے میں اور کوئی بات نہیں کہہ رہا, میں یہ سچ بول رہا ہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم, میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے, من ربکم. اب فرعون جو تھا وہ بادشاہ تھا, وہ آدمی تھا جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کا جو باپ تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس کی بھی لوگ باقاعدہ عبادت کیا کرتے تھے, وہ بھی اسی شاہی چونکہ فیملی سے تھا. تو یہ خاندان پورے کا پورا ایک تو شاہی خاندان, اوپر سے بے انتہا دولت مند, طاقتور, اور لوگ ان کی پھر وہ عبادت کی حد تک ان کی پرستش کیا کرتے تھے. تبھی تو اس نے کہا نا کہ میں ہوں خدا, میں رب ہوں, تم کس رب کی بات کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھی کتنی ڈائریکٹ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل, پھر آپ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے. یعنی میری تم سے جو مانگ ہے, میری تم سے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے, ایک تو تم رب نہیں ہو, رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی ہے, اس بات کو مان لو, اور دوسرا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. بنی اسرائیل یہ وہی قوم ہے جو شروع سے انبیاء کے ساتھ بچتی چلی آئی, ٹھیک ہے, جو لوگ جو سمجھ لیں کہ مومن تھے, ٹھیک ہے, ایمان والے تھے, مسلم تھے, اور پھر یہ فرعون کے ہاتھوں پھنس گئے مصر میں آ کر. یہ وہ لوگ تھے جو نبیوں کو پہلے یعنی جو جیسے سمجھ لیں کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے, ٹھیک ہے, یہ ان کی نسلیں آگے سے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تباہیاں اور بربادیاں اور یہ ساری چیزیں وٹنس کی ہوئی تھی یا سنی ہوئی تھی, ان کے باپ داداؤں نے خود مشاہدہ کیا ہوا تھا. تو یہ مسلمان لوگ تھے, موحد تھے, اور ان کو فرعون نے اپنا بندی بنایا ہوا تھا, اپنا یعنی غلام بنایا ہوا تھا. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. تو اب فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو اس کو ذرا میرے پاس لے کر آؤ, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی ہی obvious بات تھی, بڑی ہی یقینی بات تھی کہ انبیاء جب بھی بات کرتے تھے آ کر اللہ کی توحید کی, تو لوگ سب سے پہلے کہتے تھے اچھا ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ کہ ہمیں پتہ چلے کہ تم نبی ہو. ٹھیک ہے, اسی لیے پھر اللہ نے ہر نبی کو ایسے ایکسٹرا آرڈنری چیزوں سے نوازا, غیر معمولی چیزوں سے نوازا, جن کو ہم معجزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فَأَلْقَى عَصَاهُ, تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہوا کرتا تھا, لاٹھی ہوا کرتی تھی, انہوں نے وہ زمین پر پھینکی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا, سانپ بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ, اور اپنا ہاتھ, دایاں ہاتھ اپنی بغل میں سے نکالا, ٹھیک ہے, بغل میں داخل کر کے نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, تو وہ سفید چمکتا ہوا, جیسے چاند ہوتا ہے نا, 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے جیسے, ویسا چمکتا ہوا بن گیا, دیکھنے والوں کے لیے نظر آ رہا تھا سب کو. اب یہ دو ایسی چیزیں تھیں جو ایکسٹرا آرڈنری تھیں, جو عام لوگوں کے پاس نہیں تھی. ظاہر دیکھ کر چونک گئے سارے. قال الملأ من قوم فرعون, اب جب فرعون ظاہر ٹھٹک گیا ان چیزوں کو دیکھ کر, کیونکہ موسیٰ نے اسی کے گھر میں پرورش پائی ہوئی تھی. تو فرعون کے ساتھ جو سردار تھے وہ فوراً سے کہنے لگے ان هذا لساحر علیم, کہ یہ تو بڑا ہی نالج والا اور علم والا جادوگر ہے, اس نے تو بڑا جادو کر کے دکھایا ہے. یہ یرید ان یخرجکم من ارضکم, وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین میں سے نکال دے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو سردار ہیں یہ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہے. فماذا تأمرون, پھر اب آپ کیا مشورہ دیتے ہیں, کیا حکم ہے باپ کا. قالوا ارجہ, فرعون نے کہا اس کو ذرا روکے رکھو. واخاہ, اور اس کے بھائی کو بھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی نا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیجیے. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اپنے درس قرآن شروع کرنے سے پہلے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اسی دعا کے آخر میں ہے کہ میرے ساتھ مجھے اپنے گھر والوں کے ذریعے سے مدد دیجیے, کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو رکھیں, کیونکہ میں بولتے وقت تھوڑا سا جھجک جاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اسپیچ تھی
اس میں تھوڑی سی تتلاہٹ تھی، یعنی وہ رکتے تھے بات کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھیجیے میرے بھائی کو، تاکہ جہاں میں بات نہ کر پاؤں تو وہ بات کر لے، وہ اچھا بول لیتے تھے، ہارون علیہ السلام. وہ ارسل، اب موسیٰ کے یہ فرعون کہہ رہے کہ ان دونوں کو روک کے رکھو، پکڑ لو ان کو، موسیٰ کو بھی اور فرعون کو بھی. وہ ارسل فی المدائن حاشرین، اور تمام آس پاس کے شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دو، لوگوں کو اکٹھا کرو. یأتوک بکل ساحر علیم، کہ آس پاس جتنے علاقے ہیں وہاں سے ہر ماہر جادوگر جو ہے وہ آ جائے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ جادو ہے، یہ جو چھڑی پھینکی اور سانپ بن گیا ہے تو جادو ہے. وجاء السحرة فرعون، اور سارے آس پاس کے علاقوں میں جو جادوگر تھے وہ فرعون کے پاس آ گئے. اچھا، مصر اور اس کے آس پاس، یہ فرعون جو ہے یہ مصر میں تھا، ٹھیک ہے، مصر اور اس کے آس پاس کے ایریا میں جادو بہت زیادہ تھا. اور یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں جو ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، یہ موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر پہلے کا تھا. اور اس ایریا کے جو لوگ ہیں وہ ماہر جادوگر تھے. اچھا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک میتھڈولوجی ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں کی کیپبلٹیز کے اور ان کی اپنی مہارت کے اکارڈنگ ان کے اندر معجزہ بھیجا گیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ کون سا بھیجا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ دیا گیا وہ یہ قرآن مجید ہے. کیوں؟ کیونکہ جو قریش مکہ تھے اور عرب کے جو لوگ تھے وہ زبان میں اور شعر و شاعری میں ماہر تھے. وہ لوگ لنگوسٹک، یعنی کہہ لیں کہ لنگوسٹکس کے ایکسپرٹ تھے، زبان کے ماہر تھے، لٹریچر کے اور لنگوسٹکس کے. تو ان کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ وہ قرآن کو سنتے تھے اور دنگ رہ جاتے تھے. پہلے تو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ اس نے خود سے بنا لیا ہے، یہ اس نے جو ہے قرآن کو خود سے گھڑا ہے. اور جب قرآن کو خود سنتے تھے تو پھر ٹھٹک جاتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا انسانی کیپیسٹی میں ہے ہی نہیں ایسا بنانا کچھ، ٹھیک ہے. تو اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے جادو کی طرف بہت زیادہ مائل تھے اور جادو میں ایکسپرٹ تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کا معجزہ دیا گیا. اب سارے آس پاس کے ایریا سے جادوگر اکٹھے ہو گئے ہیں. قالوا ان لنا لاجرا، اور آ کے انہوں نے پہلے بزنس ڈیل کیا فرعون کے ساتھ کہ ہمارے لیے کیا انعام ہوگا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہوئے، اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے انعام پہلے فکس کرو. قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا کہ بالکل، انعام یہ ہوگا کہ تم میرے مقربوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی پھر تم میرے جو پارلیمنٹ ہے اس کے ممبرز بن جاؤ گے، میرے دربار میں شامل ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین. اب ایک بڑا میدان سجا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، باقاعدہ اس کے لیے اعلان ہوا کہ آئیے تماشا دیکھیے، اور وہاں پر سارے جادوگر پہنچ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے تو اکیلے تھے نا، ساتھ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور جس کے ساتھ رب ہے اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی آ جائے، جیتنا تو اسی نے ہے نا. اور پھر کیا ہوا کہ سارے جادوگر جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو وہ کہہ لیں کہ کھیل شروع ہوا ہے، اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم پھینکیں یا پہلے تم پھینکو گے. وہ لوگ، ان کو یہ پتا چلا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی پھینکی اور وہ سانپ بن گیا، تو سارے اپنے ہاتھوں میں رسیاں اور ڈنڈے چھوٹے چھوٹے لے کر آئے. تو قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے ڈال دو، تم پھینکو، تم شروع کرو. فلما القوا سحروا اعین الناس، تو انہوں نے جب اپنی رسیاں اور وہ لاٹھیاں چھوٹی چھوٹی پھینکی تو انہوں نے ہیپنیٹائز کر دیا لوگوں کی آنکھوں کو. ٹھیک ہے، ہیپنوسس یعنی مسحور کر دیا لوگوں کی آنکھوں کو. واسترهبوهم، اور ان کو رعب میں ڈال دیا. وجاءوا بسحر عظیم، کہ ہم بہت بڑا جادو لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے مطلب ایسے ہیپنوٹائز کیا. یہ ہیپنوسس جو ہے یہ پورا ایک نالج ہے، علم ہے کہ جو آپ دکھانا چاہیں لوگوں کو وہی نظر آئے. انہوں نے جب وہ پھینکا، اصل میں انہوں نے یعنی وہ لاٹھیاں اور چھڑیاں وہ یعنی سانپ نہیں بنی تھی، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، ہیپنوٹائز کر دیا کہ لوگوں کو نظر آیا کہ اچھا یہ سارے جو چھڑیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں وہ اور وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں وہ سارے سانپ بن گئے. اب وہ دکھنے میں ایسے تھا کہ میدان بھرا ہوا سانپوں سے. ٹھیک ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب اللہ کا انتظار کرے موسیٰ علیہ السلام. ایک اور جگہ ہم جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے تو ایک اور جگہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سانپ بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. بشر بھی ہے نا، نبی تو سارے بشر ہیں نا، پہلے پھر نبی ہیں.
وہ دل میں خوف زدہ ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی, موسیٰ ڈرو نہیں, جو تمہارے ہاتھ میں یہ پھینک دو. تو یہاں وہ اس جگہ پہ وہ بولے الفاظ نہیں ہے, کہیں اور ہم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں غالباً یہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف, أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی اب تم پھینکو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, پھر جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا سا سانپ بن گئی. اب وہ جہاں جہاں جاتی تھی تو وہ جادو ختم ہو جاتا تھا, یعنی وہ ساری وہ جو دکھ یہ رہا تھا کہ وہ ساری جو سانپوں سے بھرا ہوا میدان تھا, اس لاٹھی نے ان سب کو نگل لیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ, ثابت ہو گیا حق, وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جھوٹ ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا وہ کام جو کر رہے تھے, یعنی جو جادو انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی وہ پتہ چل گیا کہ جھوٹ ہے. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ, اور اسی جگہ مغلوب ہو گئے جو جادوگر تھے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ, اور ذلیل ہو کر پلٹے, اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نہیں, یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, یہ جو آیات ہے نا, گرامیٹیکلی اگر عربک گرامر کی سمجھ آتی ہو نا تو یہ آیات ایسے دل پہ ٹھا کر کے لگتی ہیں کہ ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں, یعنی اللہ نے خود نہیں, جادوگر خود اپنے آپ میں ہی نہیں رہے, اللہ نے ان کو مغلوب بھی کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور وہ ایمان کی طاقت دیکھیے کہ وہ ذلیل و خوار بھی ہوئے, اور ان سب کو اللہ نے موسیٰ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا. قالوا, انہوں نے کہا, آمنا برب العالمین, کہ اے موسیٰ ہم جس رب العالمین کا تم ذکر کر رہے ہو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے نا وہ, میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جادو میں, میجک میں, سحر میں بڑے ایکسپرٹ تھے, تو ان کو فوراً سے پتہ چل گیا کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ جادو نہیں ہے. رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. قال فرعون, فرعون نے کہا, آمنتم به قبل, اصل میں تو تم اس پر پہلے سے ہی ایمان لائے ہوئے تھے, ان آذن لکم, اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں, یعنی تم جو اس پہ ایمان لے کر آ رہے ہو میری اجازت سے پہلے تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو. ان ھذا لمکر, یہ تو چال ہے, مکرتموہ, جو تم لوگوں نے چلی ہے مل کر, فی المدینۃ, شہر میں, لتخرجوا منها اہلها, تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو نکال کے لے جاؤ, یعنی بنی اسرائیل والوں کو. فسوف تعلمون, پھر تم جلدی جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. یعنی وہ جب جادوگروں نے بھی کہہ دیا نا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں, اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں, تو فرعون تو تب گیا نا بالکل. اس نے کیا کیا, لأقطعن ایدیکم, میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا, وارجلکم, اور تمہارے پاؤں, من خلاف, مخالف سمت سے, یعنی ایک سائڈ کا ہاتھ اور دوسری سائڈ کا پاؤں, یعنی تم ہر طرح سے معذور ہو جاؤ. ثم لأصلبنکم اجمعین, پھر میں تم سب کو سولی چڑھاؤں گا. قالوا, وہ جو جادوگر تھے وہ کہنے لگے, انا الی ربنا منقلبون, ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں. اب دیکھیے کہ ایمان جب آ گیا دل میں تو کیسے وہ پھر ڈٹ گئے اپنی جگہ پر. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا, اور تمہارا یہ انتقام ہم سے اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں, ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر صبر ڈال دے, تو ہم پر انڈیل دے صبر کو, یعنی یہ ہمیں اپنے انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے, تو ہمیں ثابت قدم رکھنا. وتوفنا مسلمین, اور ہمیں اس حالت میں فوت کرنا, موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں. یہ جادوگروں کی بات ہے. وقال الملأ من قوم فرعون, فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا. اب یہ جو 7 سردار ہوتے ہیں نا, ٹیم ہوتی ہے, یہ بڑا خوار کرواتی ہے نا لوگوں کو. اصل میں یہ جو ٹیم ہے یہی تو بادشاہ بناتی ہے. بادشاہوں کو اس کے جو پورے آس پاس چمچے ہوتے ہیں وہی تو بتاتے ہیں کہ آپ بادشاہ سلامت, آپ تو بہت عظیم ہیں, آپ تو بہت بڑے ہیں, ہے نا. اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک, تو سرداروں نے, فرعون ظاہر سوچ میں گم ہو گیا, اس نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. سرداروں نے کہا فرعون سے کہ کیا تم موسیٰ کو چھوڑ دو ایسے ہی, اور اس کی قوم کو بھی, تاکہ یہ پوری دنیا میں زمین میں فساد پھیلائیں, اور تمہیں اور تمہارے جو معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں.
क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम, फिरौन ने कहा नहीं ऐसे तो नहीं हम जाने देंगे इनको, हम इनके बेटों को कत्ल कर देंगे, वनस्तहयी निसाअहुम वनस्तहयी, और हम जिंदा छोड़ देंगे इनकी औरतों को। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त भी हम पढ़ के आए हैं सूरह बकरा में कि फिरौन ने यही किया था कि बनी इसराइल के लोगों को उनकी नस्ल खत्म करने के लिए उनकी औरतों को जिंदा रखते थे और जो मर्द हैं उनको मार देते थे। इसीलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर पहुंचे थे ना, वो उनकी वालिदा को हुक्म हुआ था अल्लाह की तरफ से कि इनको बॉक्स में बंद करके बहा दें, और बहते बहते फिरौन के घर आ गए। व इन्ना फौकहुम काहिरून, और हम इनके ऊपर बड़ी ही जबरदस्त गजब नाजिल करने वाले हैं, ये फिरौन कह रहा है। कौल मूसा लिकौमी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, बनी इसराइल से, इस्ताईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो, वस्बिरू, और साबित कदम रहो, डटे रहो, इन्नल अर्द लिल्लाह, बेशक जमीन अल्लाह की है, यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादी, वो इस जमीन का वारिस अपने बंदों में से जिसे चाहता है उनको बनाता है। वलाकिबतु लिल मुत्तकीन, और अच्छा अंजाम मुत्तकीन लोगों के लिए है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे हैं। कौलू ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना, बनी इसराइल वालों ने कहा हम तो पहले भी तकलीफ में थे तुम्हारे आने से, व मिन बादि मा जितना, और तुम्हारे आने के बाद भी भाई हम तकलीफ में ही हैं। ठीक है, आप देखिए लोगों की यही बातें होती है ना कि आपके आने से तो हमारी तकलीफ और बढ़ गई है। कौल आसा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए कहा कि अनकरीम तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा। व यस्तखलिफकुम फिल अर्द, और तुम्हें जमीन में खिलाफत देगा, जानशीन बनाएगा। फयंजुर कैफ तामलून, फिर वो देखेगा कि तुम किस तरह अमल करते हो। वलक़द अखज़ना आल फिरऔन, और फिर हतमी फैसला करने से पहले, फाइनल अजाब देने से पहले, हमने आले फिरौन को पकड़ लिया, बिस्सिनीन, कहत सालियों के साथ, कहत उनके ऊपर आ गया। वनक़्सिम मिनस समरात, फलों की कमी हो गई। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, शायद वो नसीहत पकड़े। एकदम अजाब अल्लाह ताला ने दिया करते। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसना, फिर जब उनके ऊपर कोई अच्छाई आती, यानी कहत से निकलते या मुसीबत से निकलते, क़ालू लना हाज़ी, तो कहते चलो अच्छा है अब हम अच्छे हाल में आ गए हैं। व इन तुसिबहुम सय्यिआ, और जब उनके ऊपर कोई मुसीबत पहुंचती, यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअहू, तो वो मनहूस कहते मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को, यत्तय्यरू यानी बदशगुनी लेते, वो कहते ये मूसा और इसके कौम की वजह से हम पर मुसीबतें आ रही हैं। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, बेशक इनकी नहूसत अल्लाह के पास है, यानी ये खुद मनहूस हैं अपनी जो अजाब इनके ऊपर आ रहे हैं ये इनकी अपनी बदअमालियों की वजह से हैं। वलकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन इनके अक्सर जानते ही नहीं। वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा, तो अब अगली डिमांड क्या कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि तू हमारे पास कोई भी ऐसी निशानी लेकर आए कि हम उससे मशहूर हो जाएं, जैसे पहले तूने हमें अपने जादू से मशहूर कर दिया ना, वो फेंक के, ऐसा फेंक के उसको बना दिया सांप। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, तो हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं हैं, यानी हम तो चाहे जो मर्जी करे हम नहीं तुझे मानने वाले। फअरसलना अलैहिम तूफान, अल्लाह जी कह रहे हैं हमने इनको अलर्ट करने के लिए, सबक सिखाने के लिए इन पर तूफान भेजे। वल जराद, और टिड्डियों का अजाब भेजा। वल कुम्मल, और जुओं का और सुरसुरियों का अजाब भेजा। वद्दफादिअ, और मेंढक, यानी खाने की चीजों में मेंढक, हर चीज में मेंढक। वद्दमा, और खून का, यानी हर जगह इनको खून दिखाई देता था। आयात मुफस्सलात, ये अलग अलग निशानियां इनके ऊपर आई कि हो सकता है कि पलट आए। फस्तकबरू, फिर भी वो बड़े बनते रहे, तकब्बुर करते रहे। वकानु कौमम मुजरिमीन, और वो लोग थे ही मुजरिम। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्स, और जिस वक्त उनके ऊपर हतमी अजाब आया, क़ालू या मूसा उदउ लना रब्बक, तो कहने लगे ऐ मूसा तू दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, बिमा अहिदा इंदक, के जो उसने तुझसे वादा किया था कि मैं अपने तेरे जो ईमान ले आएंगे लोग उनको बचा लूंगा। ला इन कशफ्त अन्ना रिज्स, कि अगर वो हमसे अजाब को हटाता है, लनुमिनन्न लका, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। वलनुरसिलन्न माअका बनी इसराइल, और बनी इसराइल को तेरे साथ जाने देंगे। फलम्मा कशफना अन्हुमुर रिज्स,
اور جب हमने उनके ऊपर से अजाब को हटाया इला अजलिन कुछ वक्त के लिए, ठीक है, यानी जब उनके ऊपर एक अजाब आता तो वो कहते कि ए मूसा अल्लाह से कहो अजाब हटा दो, हम ठीक हो जाएंगे, हम जो कह रहे हो ना वही करेंगे। तो जब अजाब हटता हम बालिगू, जिसके अंदर वो फंसे हुए होते थे, इदा हम यनकुसून, हम बालिगूहु इज़ा हुम यनकुसून, जिस अजाब के अंदर वो धंसे हुए होते थे, जब उनको हटा दिया जाता अजाब तो दोबारा से वो अपने अहद को तोड़ देते। फंतक़मना मिनहुम, फिर हमने उनसे इंतकाम लिया। फअग़रक़नाहुम फिल यम, और हमने उनको समंदर में गर्क कर दिया। बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, इस वजह से कि वो हमारी आयात को झुटलाते थे। वकानु अन्हा गाफिलीन, और वो उनसे गाफिल रहते थे। ये जो आयत है ना, ये बहुत अलर्ट करने वाली है। उलमा कहते हैं कि आयात को झुटलाना ये भी इनकार है, और अल्लाह की आयात से गाफिल रहना, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के दीन से उसको इग्नोर करते रहना, ये भी अल्लाह के अजाब को इनवाइट करने वाली चीज है। वअौरसनल कौमल्लज़ीन कानू युस्तदअफून मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा, और हमने उन लोगों को जो बहुत कमजोर समझे जाते थे, यानी बनी इसराइल, उनको जमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया, उनको हुकूमत अता की। अल्लती बारकना फीहा, जिसमें हमने उनके लिए बरकत अता की। लेकिन फिर होना तो ये चाहिए था ना, बनी इसराइल को इतनी चीजों को विटनेस किया, इन्होंने आंखों से देखा इतने अजाबों को, और उसके बाद वो उससे निकले फिरौन के चुंगल से। उसके बाद आप सोचें कि क्या करना चाहिए था उनको, कि उन्होंने तो हर चीज को खुद आंखों से देखा था, मजीद इताअत की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन क्या किया उन्होंने कि फिर शिर्क की तरफ आ गए। वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, और आपके रब की खूबसूरत बात, बेहतरीन बात पूरी हो गई है। अला बनी इसराइल, बनी इसराइल पर, बिमा सबरू, इस वजह से जो वो साबित कदम रहे। वदम्मरना मा कान यस्नउ फिरऔन, और तबाह कर दिया हमने उन तमाम चीजों को जो फिरौन ने बनाई थी। वक़ौमुहु, और उसके कौम ने। वमा कानू यारिशून, और जो वो बुलंद बाला इमारतें बनाया करते थे वो सब तबाह हो गई। वजावजना बिबनी इसराइल अल बहर, और हमने पार करवाया बनी इसराइल को समंदर। फ़अतौ अला कौमिन याकुफून अला अस्नामिन, अब क्या हुआ कि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर पार किया है, इन सारे अजाबों से निकलकर जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं, रास्ते में देखते हैं कि एक कौम बैठी हुई है और अपने बुतों की पूजा कर रही है। क़ालू या मूसा जअल लना इलाहन, कहने लगे मूसा हमारे लिए भी ऐसे ही कोई माबूद बना दे, कमा लहुम आलिहा, जैसे ये लोगों ने बनाए हुए हैं। कौला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नकुम कौमुन तजहलून, कितने जाहिल लोग हो तुम। इन्ना हाउलाइ मुतबर्रुम मा हुम फी, बेशक ये जो कर रहे हैं ये तो बर्बादी की तरफ लेके जाने वाला है। व बातिलुम मा कानू यामलून, और गलत है जो वो कर रहे हैं। कौला अगैर अल्लाहि अबगीकुम इलाहन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिए कोई और माबूद ढूंढ के लाऊं। व हुवा फद्दलकुम, और उसने तुम्हें फजीलत दी है अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। उसने तुम्हें कितने अजाबों से बचाकर तुम्हें निजात दी है। वो इज अंजैनाकुम, और याद करो उस वक्त को, अंजैनाकुम जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन आलि फिरऔन, फिरौन वालों से, यसुमूनकुम सुअल अजाब, कि वो तुम्हें कितना बुरा अजाब पहुंचाते थे। युकत्तिलून अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे। वो यस्तहयून निसाअकुम, और औरतों को जिंदा छोड़ते थे। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इस सब में तुम्हारे लिए कितनी बड़ी आजमाइश थी। इस सब आजमाइश के बाद तुम्हें अल्लाह ने बचाया है, अल्लाह ने तुम्हें निजात दी है, बजाय इसके कि अल्लाह के शुक्रगुजार बनो, कह रहे हो कि हमारे लिए कोई माबूद बना ले, कोई हमें भी ऐसा बुत बना के दे दे कि हम उसे पूजते रहें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंशाल्लाह कौम मूसा की अगली जो बाकी की कहानी है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।